الرحمن الرحیم. یہ میری والدہ کا ایک بیان ہے اور اسی لیے اس کو اپلوڈ کیا جا رہا تاکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. آسانہ اپنے بچیوں کی پوتریاں پوترے کوئی اللہ نے گل نصیحت اللہ نے والا کری چھوڑنا روز تڑیاں ضلع لیٹریاں تڑیاں ماڑا بال بچہ اللہ نے والا اللہ خوش رکھے. اللہ تعالیٰ رحم کرے بڑی بھی خوشی اپنے بالے بچے جتھے دیاں تھے وہ کیا بنا ایمان نہیں کوئی گل. اللہ سونے ایمان دیتا اللہ سونے قائم رکھے. اللہ قائم رکھا ہے ہمارے بچوں بھی قائم رکھا ہے. اللہ شرک اللہ بچایا ہمارے بچے شرک بجے شرک پہلے کرنے والے سن صحیح دسو کرنے ہی سن کچھ نہیں جیسا پیرا مسالہ کچھ نہیں سن تو پھر آپ پتہ ہی ہوں کہ ہاں ٹکے کھانے پھر کی سی کیسے تعویذ ہی بن سکے جی. تو ہوں دعائیں دینیاں پترا کی اللہ سونے سیدھا رستہ ہاں سیدھا رستہ اللہ تعالیٰ دو رستے دسے پویں یہ کرو تو ملو تو پویں وہ ایک رستہ ہے شرک والا پیراں کی منگنے لوگ مزاراں تے بتاں کی سب مزار بت ہی مسلماناں نے. میں اللہ کو ماشاء اللہ ہر ویلے بچیاں واسطے اللہ کو دعا میریاں مارے بچے اللہ قائم رکھے نے اللہ ایماندار نے اللہ خوش رکھے نے ہمارے بچوں کی شرک والا بچا ایمان بھائی چنگا لگنا خوش ہو اس نے اولے پھلے بھائی وہ جس بندہ وہ لاجیا نہیں اس وہ بندہ ڈبیا رہا وہ ڈبے سا شرک چ اللہ اساں کی بچایا ہے. وہ ڈبے اللہ سنے اللہ بانے بچوں کی اللہ بچا بچیاں نے نسلاں کی نسلاں کی ہماریاں پوتریاں کی اللہ شرک کو بچائے بے صدقہ ہمارے بچوں اللہ خوش رکھے. اللہ سونا اللہ نے راستے رکھا بھی تمہارے اللہ نے یہ مانا بچہ شرک بڑی بری چیز ہے ماشاء اللہ کیونکہ اللہ نہیں بخشے ہوئے ہوئے شرک بچائے شرک بچائے ہمارے بالا بچہ شرک بچائے اپنے اللہ کی یاد اللہ سو کہ کوئی نہیں بھائی جی اللہ سو کہ کوئی چیز نہیں جو چاہے اللہ کرے اللہ کرے یہ صاف ستھرا رستہ کوئی تکلیف نہیں اولے پھل ہوئی گیا اولے پھل ہوئی گیا پسا پیرے یاد کری نہیں کہ جنی آنے لانت پاوا او جی ہے پیمانہ کی اللہ تعالیٰ کتنا انہاں گمراہ کیتا لوگوں کی لوگوں کی ماری چھوڑے رہے پٹی چھوڑے رہے لوگ دائیں کرنے جتنے میں کر رہے اللہ کی اور ناراض کرنے نا مارے گئے لوگ کیونکہ اساں پر بڑا اللہ رحم کیتا ہمارے بچے کی اللہ زندگی بہت ساری دے شرک بچایا دسیا اللہ نے حکم ہویا اللہ سونے اللہ اس کرے کی چنیا بے جی سارے گراں چ اللہ چونی کے دام اللہ مسجد بنائی تو وہ کتنا بڑا اللہ نے اپنی باڑیاں بنائی اللہ نے واسطے نمازاں لوگ پڑھنا قیامت تک رہسی تو ثواب اسیں تسیں ملنا رہسی انشاءاللہ. اللہ رحم کیتا بچہ اللہ سننے والا کرو چنگا پتر اللہ نے والا بے صدقہ اللہ نے والا اللہ خوش رکھے مانے والا. یہ وہ عظیم خاتون فوت ہو گئی ہیں. اب ان کی تدفین کے موقع کے اوپر میں نے دعوت اللہ کی ہے وہ بھی ذرا سن لیجیے. بنانی پڑتی ہے ہوتی ہے اسی طریقے سے دنیا میں جتنا وقت ملا ہے اپنی آخرت بچانے کی فکر کرو. آج جن کا ہم نے صلاۃ المیت پڑھا میری والدہ ہیں گزشتہ 38 سال سے ایمان خالص کی ساتھ دے رہی ہیں. توحید کی دعوت اس علاقے کے اندر بلند ہوئی ہے کہ الہ الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تمہارا ایک الہ ہے. اس ایک مسئلے کو مانے بغیر آپ جہنم کی آگ سے
سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر نمازیں، پھر روزے ہیں، پھر عمرے ہیں، پھر حج ہے، باقی ساری باتیں بعد میں ہے۔ پہلی بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی مدد کے لیے پکارنے کے لائق، چڑھاووں کے لائق۔ جس طرح ہمارے گاؤں اجداد سے چیزیں ہم دیکھتے آ رہے تھے، بابا جی جناب بڑی کرنے والی سرکار ہے، یہاں دیے جلاؤ، حلوے چڑھاؤ، یہ کرو، یہ مراد پوری ہوگی۔ اللہ کے بندو، خالص شرک ہے، خالص شرک ہے۔ جو اس عقیدے کے اندر مر گیا، چاہے اس کو آب زمزم سے غسل دو، پوری دنیا کے عالم اس کی نماز جنازہ پڑھے، اللہ کے فیصلے تعداد کے اوپر نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے ایمان اور عقیدے کے اوپر ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، یہ بات مرنے سے پہلے مان لو، ورنہ آخری سانس اگر آ گئی تو اس کے بعد جتنے مرضی کی چیزیں چاہتے تمہارے کرواتے رہے، جو مرضی دعائیں مانگتے رہے، جنت کی خوشبو نہیں پا سکو گے، اللہ کی قسم۔ اس لیے آج موقع ہے اللہ کے بندو، ایمان کی دعوت جو اس علاقے میں اٹھی ہے، یہ آپ کی عزت ہے۔ آپ کو اللہ نے چنا ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں کو پوری دنیا میں آج کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، اور اس چکری وکیلہ سے یہ دعوت اٹھی ہے کہ دیکھو یہ الہ تمہارا ایک ہے، معبود تمہارا ایک ہے، باپ دادا جو کرتے ہیں چھوڑ دو، اب نہیں آپ ان کو بچا سکتے ہیں۔ جو ایمان کے ساتھ جائے گا، توحید کے ساتھ جائے گا، ابھی یقین کریں کل پرسوں میری اپنی والدہ سے بات ہوئی ہے، پہلی دفعہ انہوں نے کم از کم پونا گھنٹہ میرے سے بات کی ہے فون کے اوپر، عام طور پر 10-15 منٹ بات ہوتی تھی۔ میں خود حیران تھا کہ بات لمبی ہو رہی ہے، اور باتیں سارے یہی کر رہے تھے، اپنے پرانے شرک کی یادوں کو بھی، کہ ہم دیکھو ایسا شرک کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، ہمیں اللہ نے بچایا ہے، بار بار کہتے تھے یہ روشنی ہمیں اللہ نے دی ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ ایمان روشنی ہے، اس ایمان کے ساتھ جاؤ گے، آخری سانس کے ساتھ جنتوں میں پہنچ جاؤ گے، یقین کرو۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع کے اوپر فرمایا، جنازہ دیکھا کہ یہ مستری ہے یا مسرا ہے، پوچھا یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے اندر بلائی ہے تو دنیا کی ہر مصیبت سے اس کو جان چھوٹ گئی، اور اگر بلائی نہیں ہے، شرک ہے عقیدے کے اندر، تو پھر سمجھو کہ پوری دنیا کائنات کو اس سے چھٹکارا مل گیا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ایمان کی قدر کرو، اپنے ایمان کو لے کے جاؤ، ورنہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، چند روزہ ہے، کسی ٹائم آج ہم انکار کر رہے ہیں، کل ہمارا ہو رہا ہوگا میرے بھائیوں، یقین کیجیے، کوئی پتہ نہیں چلتا، چند دنوں کا معاملہ ہے۔ اس لیے میں آپ کا بھائی ہوں، یقین کیجیے میرا دل دھڑکتا ہے آپ کے ساتھ، مجھے ترس آتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں ایمان خالص، کیا جاتا ہے، کیا تو اللہ داتا ہے، اللہ دستگیر ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ آگے پرواہ ہے۔ سارے انبیاء کی مدد اللہ نے کی تھی میرے بھائیوں، اللہ اتنی طاقت والا مالک ہے، اس نے انبیاء کی مدد کی ہمیشہ، اس نے فرشتوں کی مدد کی، اس نے انسانوں کی مدد کی میرے بھائیوں، اور اس نے خود کسی سے مدد نہیں لی۔ وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، وہ پلاتا ہے، پیتا نہیں ہے، وہ سلاتا ہے، سوتا نہیں ہے، وہ مارتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ ایک الہ ہے، ایک معبود ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ ایمان عقیدہ بناؤ گے آپ ہمارے بھائی ہیں، اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے میرے بھائیوں تو یقین کیجیے پھر ہم دعائیں کر سکتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں ہمارے بھائیوں کے لیے، کہ ہمارے بھائی خاص کر جو تھوڑے سے آگے کئی معاملے میں پیچھے ہٹے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، پھر آگے آ جاؤ اللہ کے بندو، ہم آپ کو گلے لگائیں گے۔ آپ ہمارے پیارے بھائی ہیں، جو عمر میں بڑے ہیں ہمارے بزرگ ہیں، جو ہم عمر ہیں ہمارے بھائی ہیں، جو چھوٹی عمر کے ہمارے بچوں کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان خالص کے اوپر خاتمہ نصیب کرے، کیونکہ مسئلہ خاتمے کے اوپر یاد رکھیے گا، اگر 1000 آپ نے ایمان کے معاملے کیے ہیں اور سب کچھ کیا ہے، لیکن آخر میں جا کے کہیں معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، ساری کارنامے کے اوپر اللہ سے پھیر دے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کے ساتھ آپ نے جو باتیں سنی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، یہ اللہ کا احسان ہے جس کو یہ بات اچھی لگی ہے، اور اگر کسی کو بات اچھی نہیں لگی ہے اس کے لیے بھی میں دعا گو ہوں، وہ اپنے مالک سے دعائیں کرے کہ مالک سیدھا راستہ دکھائے، اللہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا، وہ سننے والا رب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں شارک سے زیادہ قریب ہوں اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے، اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں،
تو بتاؤ کہاں گنجائش رہ جاتی ہے یا علی مدد کی، یا رسول مدد کی، اور یا غوث مدد کی؟ یہ پکارے، یہ مشرکانہ پکارے ہیں. ہر دور کے مشرک اسی طرح پکارتے تھے. مشرکین مکہ یا ابراہیم اغثنی، یا لات بابا، یا منات بابا. تو ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ شرک ہے، یہ نہیں سنتے تمہاری پکاروں کو. اموات غیر احیاء، یہ مر چکے ہیں. یہ تو زندگی میں دادا دستگیر مشرک کی شاہ تلوار نہیں تھی، اب تو مر چکے. جو نیک لوگ ہیں وہ جنتوں میں چلے گئے، اور جو برے لوگ تھے وہ تو خود وہاں پھنسے ہوئے ہیں. تم ان کو پکار کر سمجھو وہ تمہاری داتائی دستگیری مشکل کشائی حاجت روائی کریں گے. تو اللہ کے بندو، یہ ایک مسئلہ ہے تمہارا. مسلمانوں شرک نہ کرو. مسلمانوں پہلے تم خود شرک نہ کرو، پھر دوسروں کی باری آئے گی. کس منہ سے ہندوؤں کو اور سکھوں کو کہا جائے شرک نہ کرو، جب اپنے مسلمان شرک کر رہے ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسجدوں تک کے اندر لکھیں ایک طرف یا اللہ، ایک طرف یا رسول اللہ، یا غوث اور یا محمد مدد لکھیں. تو بتاؤ اور کافری کیا ہے؟ ایک انسانوں نے اپنے مالک کے ساتھ غداری کی ہے. اپنے مالک کو چھوڑ کر انہوں نے اور مالک بنائے ہیں، اور وہ بھی اپنے جیسے بندوں کے بندے بن گئے. ان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا کہ میں تمہارا اکیلا مالک ہوں، صرف مجھے پکارنا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، اور خاص کر میرے بندوں کو میرے مد مقابل نہ کھڑا کر دینا. اور ابلیس نے یہی کہا تھا کہ یا اللہ یہ تیرے خالص بندے نہیں ہوں گے، اس کو تو نے میرے اوپر عزت دی ہے، میں ثابت کروں گا کہ یہ تیرے بندے نہیں ہیں، تیرے خالص نہیں ہیں. اس وقت مالک نے چیلنج والے انداز میں اور اس کے ساتھ شاہانہ انداز میں کہا کہ جو تیرے ہوں گے نا پھر وہ تیرے ہی ہیں، پھر وہ میرے نہیں ہیں. میں تیرے سمیت جہنم کو بھر دوں گا، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی کہ کتنی تعداد ہوگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے یا کسی اور کے سامنے جھکے، مزاروں کے سامنے جھکے، پیر کے سامنے جھکے، یا کسی بادشاہ کے سامنے سر جھکائے یا کمر جھکائے یا سجدے کرے یا واسطے وسیلے کے ساتھ اللہ کو پکارے، بے حق فلاں بے حرمت فلاں کے واسطے اور صدقے دے، تو بڑے افسوس کی بات ہے. اللہ الرحمن الرحیم. اہلیان چکری وکیلا اس وقت کیا بنے گی جب منہ لٹکائے کھڑے ہوں گے آپ لوگ ان کے سامنے جن کو آج پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ. جو تو نیک لوگ تھے جس طرح نبی علیہ السلام ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جتنے نیک لوگ گزرے انبیاء کو پکارا گیا ہے، وہ تو ان کے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَاتِهِمْ كَافِرِينَ. مالک فرماتا ہے ان کی ساری پکاروں کے، ان کی چڑھاووں کے، ان کی نظر و نیازوں کے وہ انکار کر دیں گے اور ان کو کافر قرار دے کے ان کے دشمن بن جائیں گے. اور جن کے اوپر حج تکیہ کیا ہوا ہے، یہ نکروڑے والی سرکار ہے، یہ بابا صاحب زبان ہے، یہ جناب عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجمیری، کرکھری بری، اور یہ سارے جتنے صوفی گزرے ہیں جن کو پکارا جا رہا، چاہے محی الدین چشتی ہو، یہ سارے کے سارے صوفی جو شرک کے دائی گزرے ہیں اور غیر اللہ کی پکاروں کہ یہ موجود تھے، یہ مدرسوں کے بانی، اور یہ سارے کے سارے کہ ہمارے مدرسے کے بانی ہیں. یہ اس وقت پتہ چلے گا یہ شرک کے بانی تھے. قاسم نانوتوی ہو، محمود الحسن ہو، شبیر احمد عثمانی ہو، یا آخر تک آ کے اسی شرک کے اوپر قائم ہے تقی عثمانی ہوں. کہتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو پکارا جائے، مقبول بندوں کو، تو یہ خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے غیر مستقل جانتے ہوئے، تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین انہی کی تفسیر کے اندر آتا ہے. یہ تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر لکھ دیا محمود الحسن نے اور شبیر احمد عثمانی نے، سب نے مل کے اس کو ساتھ دیا اور اس کو بہترین پرنٹنگ کے ساتھ عرصہ دراز سے اس کو چھپائے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا کا انہوں نے ایمان بگاڑ دیا ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت کی کنز الایمان ہے، یہ سارے کے سارے دیکھ لیجئے کس طرح انہوں نے نبی علیہ السلام کو عالم الغیب ثابت کرنے کی کوشش کی. یہ دعوت القرآن ہے محمد حنیف کی، اس نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اندازہ لگائی. کہتے ہیں کرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، کرینے سے معلوم ہوا نا، یہ تمہارے دماغ کا کرینہ ہے. اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ کرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم سارے نبی علیہ السلام کے بندے ہیں. سورہ زمر کی آیت کی تشریح کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے. ڈاکٹر اسرار کہہ رہے ہیں کہ یہ سورۃ الحشر کی اول اول والآخر سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ وحدت الوجود ہی عقیدہ سے ہی ہے. اندازہ لگائیے، ایک سے ایک کٹا مشرک ہے،
قرآن سے شرک کو ثابت کر رہے ہیں. اندازہ لگائیے. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی ایک ایک نص سے یہ وحدت الوجود اور یہ وحدت الشہود اور یہ سارے جتنے عقیدے ہیں یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں. اللہ کے بندو، قرآن واقعی معجزہ ہے. انہوں نے تڑپا تڑپا کے مارا ان مشرکوں کو جن کے دماغوں کے اندر شرک تھا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دماغوں کے اندر شرک کا یہ مرض تھا، کفر کا، منافقت کا. تو مالک نے پھر ان کو ایسا تڑپا تڑپا کے مارا، ان کا سارا کفر باہر آ گیا. ہمیں اور یقین ہوا کہ واقعی اللہ اللہ ہے. وہ ہلنے نہیں دیتا بندے کو جس کے دل کے اندر خلوص نہ ہو، اپنے مالک کا بندہ نہ ہو، اپنے مالک کی بندگی اور مالک کے وقار کے لیے اگر اس کا دل نہ دھڑکتا ہو اور مالک کی عزت اگر اس کے دل میں نہ ہو، پھر یہی کچھ انجام ہوتا ہے. پوری زندگی تم کرتے رہو تبلیغیں، تقریریں کرتے رہو، توحید پھیلاتے رہو. مالک نے مثال دیا کہ تم کیا چیز ہو. یہ میرے انبیاء ہیں، پڑھو میری کتاب پڑھو. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ بھی شرک کرتے، کسی اور کو پکارتے، کسی اور کا چڑھاوا اور پنڈارا دیتے، کسی اور کی چادریں چڑھاتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میں ساری کارنامہ حیات کے اوپر سیل پھیر دیتا، سب برباد کر دیتا. اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ دیکھیے آپ آخری ہیں. پہلے کو بھی یہی بتایا، دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی، چوتھے کو بھی، اور اب آخری ہیں آپ. اور بات یہ ہے، سورہ زمر کے آخری رکوع پڑھو. فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. اللہ کے بندوں غور کرو، انبیاء تو شرک نہیں کرتے ہیں، وہ تو شرک کے خاتمے کے لیے آتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں. تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی ہے، رد شرک کیا ہے. یہ کہاں سے لے کر آ گئے ہو؟ یہ چڑھاوے، یہ عرس اور میلے، یہ قبریں آسانے، یہ گنبد، یہ خالص قبر پرستی، یہ بت پرستی کی نئی شکل ہے. اللہ کے بندو، جس طرح ابن اللہ کا عقیدہ، یہ نور میں نور اللہ کا عقیدہ بالکل ایک عقیدہ ہے. اللہ کو گالی ہے، تو اللہ کو گالی دینے کے بعد اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اور تمہیں جنت دے گا، تو یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے تمہارے ساتھ. ان مولویوں نے اور پیروں نے اور سیاسی لیڈروں نے بہت زیادہ تمہارے ساتھ فراڈ کیا. میں تمہارا بھائی ہوں، میرے پیارے بھائیوں، میں تمہیں سچی بات بتا رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کتنوں کو یہ ناگوار گزرے گی، لیکن یہ بات بتائے بغیر اور یہ بات مانے بغیر جہنم کی آگ سے ہم نہیں بچ سکتے.